Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. سلطان المجاہدین مولانا توقیر رضا صاحب خیریت سے ہیں؟ کرنا چاہو ابھی کر لو. السلام علیکم حضرت سلطان المجاہدین. جی وعلیکم السلام. علی جناب کیسے مزاج کے؟ اللہ کرم ہے حضرت. آپ کے بس بات سننے کے لیے میں نے آج فون کر لوں تھوڑی دیر 5-10 منٹ. اب آپ تو فون کرتے ہو وہ ریکارڈ کر لیتے ہو پھر اسے وائرل کر دیتے ہو. آپ تو ویسے ہی وائرل ہو صاحب. آپ کا تو بہت سارے معاملات ہیں کہ الحمدللہ آپ ڈرتے نہیں ہیں. سبحان اللہ, سب سے اچھی بات تو ہے. نہیں ڈرتے ہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم تو بہت ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتے ہیں بھائی. نہیں, قرآن میں منع ہے. اللہ کے جو مقرب بندے ہیں, ہاں اولیاء اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کی شان میں کوئی گستاخی ان کے مجاوروں سے بھی ڈرتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ڈرنا چاہیے. ہاں وہ تو جو قرب خاص میں ہے, جو قرب خاص میں ہے, ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تو حدیث میں تقو فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. جی مومن کی فراست سے ڈرو, بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. کیسے یاد کیا؟ میں حضرت سے کچھ 2-4 الفاظ یہ شیر یار صاحب کے معاملے میں چل رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا. کہ وہ صاحب انہوں نے تعویذ بنوایا بلگرام والوں نے گلزار میاں صاحب سے, تو بڑا واویلا کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہیں سنی سنائی بات کہہ دی تھی میں نے, تو اب اس کے پیچھے پکڑنا کہ ایسا کیوں کہا. وہاں تو خود بھیڑ لگی رہتی ہے تعویذ بنوانے والوں کی. مطلب اگر کہہ بھی دیا تو کیا اتنا بڑا واویلا بنانے کی ضرورت تھی. سر کہنا نہیں چاہیے تھا, لیکن کہہ دیا تو کیا کیا جائے. بلا وجہ اس کو بتنگڑ بنا رہا ہے صاحب. ہاں تو نہیں, جو بات نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے. کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ ہاں بالکل. اچھا اب کہہ دیا ہے تو اب اس کا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واویلا کرنے سے تو اور شہرت ہوتی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کہیں قرآن کی توہین ہوئی ہے یا رسول اعظم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, جہاں آپ کو ملے وہ وہیں ڈیلیٹ کر دیجئے. لیکن ہم کرتے یہ ہے کہ ہم خود اسے وائرل کرتے ہیں. اچھا اتنا واویلا تو یہ رام گری نے جو گستاخی کی نبی کی شان میں, اس وقت ان لوگوں نے نہیں کیا. ہاں تو اس وقت ہمیں خود کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی نا, عوامی تکلیف تھی. نفسانیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ رام گری نے اتنی کھلی. اللہ رحم فرمائے. تو میں یہ اس قسم کے معاملات سے بالکل کنارہ کشی رکھتا ہوں. ان معاملات میں میں کہیں رہتا نہیں ہوں, نہ کہیں کوئی. نہیں سر, وہ تو آپ کو ان معاملات میں ڈالنا, آپ تو سلجھی بات کہتے ہیں تاکہ ہم وہ اپنے چینل پہ ڈال دیں گے. اچھا میں سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ نہیں رہتا ہوں. نہیں وہ تو خالی کام کی بات, جیسے ملت کے لیے کہ ملت کو جو ہے نماز پڑھے 5 ٹائم کی, حلال روزی کھائے. اور فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو حلال روزی کھلاؤ کہ حلال سے حلال, حرام سے حلال, حرام خیال پیدا ہوتے ہیں دل میں. ہاں آپ سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اختلافات سے بچیے. اور اتحاد کی بات کیجیے. اتحاد بڑی طاقت ہے. نہیں اتحاد تو بہت ضروری ہے. اور اس قسم کی گفتگو کرنا اور اس کو بڑھاوا دینا, اسے چرچا میں رکھنا, یہ اس سے اختلافات بڑھتے ہیں. ہاں نہیں صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. تو جو جس کی اہمیت ہے, جو جس کی عزت ہے, ایک دوسرے کے پیر کی شان میں آپ گستاخی کریں وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے مریدین کو تکلیف ہوتی ہے, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ بہت اچھی بات کی, کسی کی دل آزاری نہ ہو. کیا کسی سے بھی جڑا ہوا ہو اسے جڑا رہنے دو اس سے. جی کیونکہ وہ ایک دوسرے سے توڑنے میں بڑی پریشانی آتی ہیں پھر. جی جیسے حضرت پیر ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ, اب وہ خانقاہی بہت سادہ مزاج آدمی تھے, شخصیت تھے. جی اب انہوں نے سادہ زندگی گزاری. اب وہ اختلاف میں بھی نہیں تھے, بلا وجہ ان کو اختلاف میں لے کے پھر ان کے اوپر فتوے بازی کرنا. نہیں ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا ذکر بھی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جو لوگ کرتے ہیں جو جس نے کیا وہ جانے.
اس کا ہمیں ذکر بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کا تذکرہ بھی پھر دوسرے لوگوں میں اختلاف کا باعث بنتا ہے. بالکل بالکل بالکل. سنیے، تبلیغ گمراہ کا حق ہے. جی جی جی. اور گمراہ میں تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، تبلیغ وہاں ہو رہی ہے جہاں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے. میں نے بھی اس بات کو پکڑا کہ عرب والے سب پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، تو وہاں کون سی تبلیغ کرنے جاتے ہیں لوگ؟ عرب کے لوگ، مکہ شریف مدینہ شریف والے، تو میں کہ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور خیر خیرات بھی کرتے ہیں، تو وہاں تو کون دیکھیے دیوبندی وہابیوں کی بات الگ ہے. جہاں رد کی ضرورت ہے وہاں رد بھی ہونا چاہیے، اور رد کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. رد ایسا نہ ہو کہ اس سے اور ضد پیدا ہو جائے. ہاں، ضد پیدا ہو جائے کہ یہ آدمی مانے نہیں. رد کا طریقہ اخلاق سے ہوتا ہے. رد اخلاق سے کیا جائے گا، اس کا اثر ہوگا. اور بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے چربی نکال دیں گے اور مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے. اس سے ضد پیدا ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنی گمراہی پہ اور وہ بزدل ہو جاتا ہے. بالکل. ارے صاحب، قرآن میں اللہ نے طریقہ بتایا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیوبندی حضرات بھی حضور کی حیات کے قائل ہیں. بے شک بے شک، حیات النبی پہ کتاب لکھی ہے، آب حیات قاسم نبی صاحب. تو یا رسول اللہ کے قائل ہیں. ہاں، کبھی کبھار وہ ان کے وہ نہیں، ان کا ایک طریقہ ہے. وہ وہاں جا کے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. یہاں سے یا رسول اللہ انہیں کہنے پہ اعتراض ہے. تو میں نے ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب آپ کا کوئی دوست عزیز امریکہ میں ہے جی، یا عرب شریف میں کہیں ہے جی، تو آپ اس کو ویڈیو کال کر کے فیس ٹو فیس اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ عرب میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو انڈیا میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اس سے بات چیت کر رہے ہیں، اس کی سانسوں کی آواز تک سن رہے ہیں. بے شک بے شک. تو یہاں سے یا رسول اللہ کہنے میں کیا دقت ہے کہ یہاں سے ہم کہیں گے تو یا رسول اللہ، تو رسول اللہ وہاں نہیں سنیں گے. ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ایک عام آدمی کے ہاتھ میں، دنیا دار آدمی کے ہاتھ میں ایسی قوت دے دی ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی سے اب گفتگو براہ راست کر رہا ہے اور فیس ٹو فیس کر رہا ہے. ہاں، فیس ٹو فیس کر رہا ہے. بالکل بالکل. تو حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے نہیں نوازا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ حضور کے روضے میں تمام کنٹرول روم بنا ہوا ہے. 50,000 فرشتے صبح، 50,000 فرشتے شام کو، مطلب 70,000، مطلب اتنا بڑا اسٹاف لگا ہوا ہے. بے شک بے شک. تو حضور ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس انداز میں اگر تبلیغ کی جائے گی تو بات لاجیکل ہونی چاہیے نا. لاجیکل بات ہو لوگوں کو. اب آپ اپنے جلسے کریں گے اور آپ کہیں گے کہ مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، اور وہاں بھی ایسا اور دیوبندی ویسا، تو بات نہیں بنے گی. وہ تو صاحب قرآن کے خلاف ہے. تو جو اصل تبلیغ کا طریقہ ہے، میں اپنے علماء سے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے 2 دن اگر دوا فائدہ نہیں کرتی ہے تو دوا تبدیل کرتا ہے. جی جی ہاں بالکل. لیکن گمراہی کا ہم نے علاج جو طریقہ اختیار کیا اسی طریقے پر آج تک قائم ہے. ہم نے طریقہ علاج تبدیل نہیں کیا. طریقہ تبلیغ جو ہے وہ تبدیل کیا جانا چاہیے تھا. بالکل بالکل. آپ نے بہت اونچے درجے کی بات کی. اگر اصلاحی حضرت اگر تقریریں ہوتی ہیں نا تو انقلاب آ جاتا ہے انڈیا میں. لیکن اصلاحی تقریر کی جگہ افسادی تقریریں زیادہ ہوئی ہیں، چٹکلے بازیاں ہوئی ہیں اور من گھڑت واقعات بھی سنا ہے ان لوگوں نے. من گھڑت گویوں کے ہاتھ میں اسٹیج آ گئے، غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں اسٹیج آ گئے. حضور نے 1500 برس پہلے ایک بہت خوبصورت باغ لگایا تھا. اس باغ کو خون پسینے سے سینچا گیا. تابعین، تبع تابعین تمام لوگ اس پر محنت کرتے رہے اور اس کو سینچتے رہے، اس کو بڑھاتے رہے. بے شک بے شک بے شک. پھر یہ غیر ذمہ دار جہلا جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ باغ آ گیا
تو یہ باغ جو ہے یہ باغ جنگل کی سی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. تو باغ کی اب جو ہے کٹنگ ضروری ہے. اگر اسے قاعدے میں رکھنا ہے، سجا کے رکھنا ہے، سنوار کے رکھنا ہے، تو باغ کی یہ جو شاخیں ادھر ادھر پھیل گئی ہیں صحیح طرح سے، ان شاخوں کی کٹنگ ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مودی اور یوگی جیسے عذاب مسلط کر دیے. شیطان جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے. اللہ بہتر کرے گا. اللہ قرآن میں فرمایا صاحب اللہ نے. اچھا میں نے ایک بات پہ غور کیا کہ 40 تبلیغ جماعت والے بھی گشت چلے کرتے نمازی بنانے کے لیے. میں کہ اگر میں نے ایک تجویز پیش کی، آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، کہ میں ان سے کہوں کہ میں بغیر چلے کے نمازی بنوا سکتا ہوں، بغیر گشت کے نمازی بن جائے تو کیسا رہے گا؟ یہ کہیں گے یہ کب سے نمازی بنا رہے ہیں؟ میں نے خود جا کے دیکھا ہے. جو میری تجویز ہے میری بات سن لیجئے. میں نے خود جا کے دیکھا ہے مسجدوں پر جو یہ لوگ قبضہ کرتے ہیں، جا کے مسجدوں میں جا کر سوتے ہیں، مسجدوں میں بستر لگاتے ہیں. ابھی 2 روز پہلے میں دلی کی مسجد میں گیا، وہاں بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈورمیٹری ہے. عشاء کے بعد انہوں نے ایسے بستر لگائے ہوئے تھے، اغلام بازی تک ہو رہی ہے مسجد میں. صاحب یہ لوگ 2 کمرے نہیں بنا سکتے مسجد کے. اس تبلیغ کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے. چبوترا بنوا ذرا کچھ مہمان آ گئے ہیں، میں بعد میں بات کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے.